اب حنفیوں کی طرف چلتے ہیں. حنفی کیا حنفی ہیں؟ عجیب بات یہ ہے، امام زین العابدین کی اولاد امام شامی کا نام سنا ہے حنفیوں میں، جن کی کتاب مشہور ہے رد المحتار شرح در مختار. یہ ان کے بیٹے ہیں، علامہ شامی کے بیٹے ہیں. انہوں نے اپنے باپ کی کتاب شامی پر شرح لکھی ہے، ناجل المؤلف کے ساتھ نام کے ساتھ. وہ یعنی ان کو ناجل المؤلف کہتے ہیں، ناجل کہتے ہیں بیٹے کو، یعنی علامہ شامی کے بیٹے. وہ شامی فتاوی جو چھپا ہوا ہے اس کے آخر میں 2 جلدیں ان کی ہیں. علاء الدین عابدین یہ نام ہے ان کا. عابدین ان کو کیوں کہتے ہیں؟ کہ یہ امام زین العابدین کی اولاد شریف سے تھے، تو ان سب سجدوں کو دمشق اور شام میں عابدین کہا جاتا ہے. ان کی کتاب ہے الہدیۃ العلائیہ لتلاميذ المكاتب الابتدائية في الفقه الحنفي. 1306 ہجری میں ان کی وفات ہے حضرت، اور دار ابن حزم کی چھپی ہوئی ہے. یہ صفحہ نمبر 224 پہ لکھ رہے ہیں لا يجوز ذکر المقتل في ایام عاشوراء لأن ذلك من شعار الروافض. یہ ملاؤں کا ثواب اور اپنی قوم کا ثواب دیکھو ذرا، حرام سے کیسے لعنت لے رہے ہیں اور کہتے ہیں ثواب کما رہے ہیں. یہ سید ہے، اور سید بھی ایسے کہ جن کی سیادت میں عرب عجم کو شک نہیں، سب متفق ہیں. اور پھر امام اتنے بڑے، تو کیا فرما رہے ہیں؟ جائز نہیں عاشورے کے دنوں میں مقتل کا ذکر کرنا، یعنی حسین پاک کے مقتل کا. کیوں؟ یہ رافضیوں کی علامات میں سے ہے اور ان کی یہ پہچان اور کام ہے. پھر تو اس کا مطلب ہے بہت کھرے سنی رہ گئے. یہ آج کے بھڑوے تو بہت کھرے سنی رہ گئے. اور آج آگے جو عجیب بات کر رہے ہیں نا، یہ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مقتل ذکر کرنا چاہے، پہلے تو جائز نہیں، اگر کوئی یہ ارتکاب کرتا ہے تو پہلے کیا کرے؟ اس کے لیے یہ مناسب ہے کہ صحابہ کرام کی شہادتوں کو بیان کرے. ثم يصير الى مقتل الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما تبعا لا مقصودا فحينئذ لا بأس به. فرمایا پھر وہ امام حسن حسین کی شہادت کی طرف جائے، لیکن بتبع جائے، قصدن نہیں. ارادہ نہ ہو کہ ہم ان کی بیان کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اگر یہ ارادہ کرو گے ان کی شہادت بیان کرنے کا تو پھر رافضی بن جاؤ گے، یہ رافضیوں سے مشابہت ہو جائے گی تمہاری. لہذا ان کا ارادہ نہیں کرنا بیان کرنے کا. صحابہ کرام کا ذکر شروع کرو اور پھر ان کے ذکر کے بعد ان کی شہادت کا ذکر کرو. فحینئذ لا بأس بہ، بات سمجھ میں. اب کچھ حرج نہیں، لیکن لا بأس بہ یہ ہمیشہ وہاں بولا جاتا ہے جہاں پر خلاف اولا ہو، یعنی نہ کرنا بہتر ہے. یعنی اس طرح بھی صحابہ کا ذکر کر کے پھر ان کو ذکر کرنا پھر بھی بہتر نہیں. اور باقیوں کے حوالے تو سن چکے، وہ تو کہتے ہیں سرے سے حرام ہے. اللہ اللہ، اس کا مطلب تو صاف نکلا. شفیع اکاڑوی، شبیر افسر آبادی، اس کا بھائی، اور اس طرح کے جتنے یہ ملبہ خور مولوی چل رہے ہیں، یہ ملبہ خوروں نے تو حرام کام کیا. کیوں؟ بات سمجھنا. کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے صحابہ کی شہادتیں بیان کی جائیں، تو وہ تو کرتے نہیں یہ. ورنہ فرمایا بالکل سرے سے ناجائز ہے. ناجائز ہے تو ناجائز تو انہوں نے کیا. اب یہ بتاؤ کیا ناجائز سے بھی ثواب ملتا ہے؟ ناجائز پر بھی اہل بیت خوش ہوتے ہیں. اور یہی بات تمہاری فقہ حنفی میں
جو انہوں نے لکھی، جامع الرموز، جس کو کوہستانی کہا جاتا ہے، اس کے کتاب الکراہیہ جلد 2 اور صفحہ نمبر 323، ایران کا چھاپا پرانا، اس پر ہے. ولو اراد ذکر مقتل حسین رضی اللہ عنہ ينبغي ان يذكر اولا مقتل سائر الصحابہ، سارے صحابہ کی شہادتیں بیان کرے، لئلا یشابہ الروافض، تاکہ رافضیوں سے مشابہت نہ ہو جائے. سمجھ آ گئی؟ یہ جامع الرموز ہے. یہ تو بہت پرانا بندہ ہے حنفیوں کا، یعنی 10ویں صدی کا میرے خیال میں. 941 میں ان کی وفات ہے. در مختار والے جانتے ہیں؟ یہ ان کی کتاب ہے، الدر المنتقى فی شرح الملتقى، ملتقى الابحر کی شرح ہے. وہی عبارت بعین ہی کوہستانی کے حوالے سے ادھر لکھی ہوئی ہے. یہ مجمع الانہر کے حاشیے پر کتاب ہے، دار و احیاء التراث العربی کی. سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو صفحہ نمبر اس کا ہے 553، اس پہ یہ لکھا ہوا ہے وہی عبارت. ولو اراد ذکر مثل مقتل الحسین ينبغي ان يذكر اولا مقتل سائر الصحابہ لئلا يشابه الروافض. اور عجیب بات یہ ہے کہ کوہستانی وغیرہ یہ حضرات کوہستانی لکھ رہے ہیں، انہوں نے کوہستانی کا حوالہ دیا، کوہستانی نے آگے عیون کا حوالہ دیا. العیون فقہ حنفی کی کتاب ہے. اب تمہارے حنفی آ گئے، علامہ اسماعیل حقی بروسوی صاحب روح البیان، جن کی تفسیر روح البیان دنیا میں مشہور ہے، اردو ترجمے بازار میں مل جاتا ہے. یہ تفسیر روح البیان شریف، اس کا ترجمہ پوری کا مل جاتا ہے. وہی عبارت قال حجت الاسلام الغزالی رحمہ اللہ یحرم علی الواعظ، یہ سارے عبارت. یہ جلد 8ویں ہے مکتبہ رحمانیہ کی، اور صفحہ نمبر ہے 30. اور یہاں تو دوسری جگہ پھر روح البیان والے نے اس کو ذکر کیا. یہ ہے جلد 4 صفحہ نمبر 188، اسی رحمانیہ کی چھپی ہوئی. اللہ اکبر! یہ ذرا الفاظ پہ غور کرنا، کیا کچھ لکھا ہے انہوں نے. وَمَنْ قَرَأَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَأَوَائِلَ الْمُحَرَّمِ مقتل الحسین رضی اللہ تعالی عنہ فقد تشبہ بالروافض خصوصا اذا كان بألفاظ مخلة بالتعظیم لأجل تحزین السامعین. انہوں نے تو ناک ہی کاٹ کے رکھ دیا ہے نا. شبیر وغیرہ سب یہ ملبخور مولوی جو ہے سب گئے لٹرم پٹرم. شہادت امام حسین کو بیان کرو، شہادت بھڑوا شرم کر بغیرت، تمہاری میں ناک کاٹتا ہوں آگے جا کر. ابھی مذاق بنا رکھا ہے تم نے امام حسین کو اور دین اسلام کو. کتے تمہیں تو اپنی دبر دھونے کا پتہ نہیں ہے، اور بیٹھ جاتا ہے ممبر پر شیخ الاسلام بن کر، اور کتے لوگ تمہیں لقب دے دیتے. شرم نہیں آتی ہم بغیر تم. یہ دیکھو تو صحیح کیا لفظ لکھ رہے ہیں. فرمایا جو عاشورے کے دن، محرم کے پہلے دنوں میں مقتل حسین کو یاد کرتے ہیں، پڑھتے ہیں. فرمایا یہ رافضیوں کے ساتھ مشابہت کرتے ہیں، خصوصاً جس وقت ان کے تقریر اور بیان میں الفاظ ایسے ہوں کہ جو اہل بیت کی تعظیم کے خلاف ہوں. کس مقصد کے لیے؟ لِأَجْلِ تَحْزِينِ السَّامِعِينَ، اپنے سامعین اور سننے والے لوگوں میں غم اور درد اور دکھ پیدا کرنے اور ان کو رلانے کے لیے. جب ایسی لعنت لیں گے تو یہ خصوصاً حرام ہے. یہ کیا ہے بڑوے؟ اب کتے کہیں گے چشتی تو ٹکر بند کرتا ہے، اور لعنت تمہارے ٹکر پر بغیرت گوں کھا لے. اس سے حرام خور کا بچہ، یہ ٹکر ہے تیرا، بغیرت کا بچہ. میں ٹکر نہیں کھاتا.
تیرے سے بہتر کھاتا ہوں. اور آگے دیکھو پھر کیا بول رہے ہیں. قحطستانی والی وہی عبارت آگے پیش کی جو ابھی سنا چکا ہوں. پھر قال حجت الاسلام الغزالی یحرم علی الوائز، وہی عبارت پیش کی. معلوم ہوا حنفیوں کے نزدیک بھی یہ حرام ہے، اور فتویٰ وہی ہے جو لا یجوز کے ساتھ الہدیۃ العلائیہ میں شیخ علاء الدین عابدین رحمہ اللہ شامی نے پیش کیا. کیونکہ یہ حنفی ہیں، یہ حنفی ہیں. پتہ ہے یہ کون ہے؟ یہ امام عبد الغنی نابلسی رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں. اب آخری سب پر ختام المسک کرنے کے لیے، کستوری کی مہر لگانے کے لیے اعلی حضرت بریلوی تھے. آپ نے یہ امام غزالی وغیرہ سارے حوالے تو آپ نے لکھے ہیں، یہ پہلے سنا چکا ہوں اپنے پرانے خطابات میں، لیکن جو نیا ہے وہ یہ حوالہ ہے. یہ ہے فتاوی رضویہ شریف جلد 14 اور صفحہ نمبر ہے 640. فارسی میں الفاظ ہیں اور حق ادا کر دیا. یہی ہمارا طریقہ ہے اور اسی پر ہم پابند ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ وَهَمْ چون مظالم ملعونہ غیر ثابتہ و ثابتہ از پہلو اہانت اہل بیت کرام را تہی نیست، فضائل و مناقب آنها نشر باید، نہ چنا کے در شمار زبوناں و خستگاں و بیچارگاں باشن. کردم از عقل سوالے کے بگو ایمان چیست، عقل در گوش دلم گفت کے ایمان آداب است. و مارا با یزید و افعال و اقوال ظالمانہ و منافقانہ یہاں پلید کار نیست. فرماتے ہیں جیسے توجہ مظالم ملعونہ، وہ ملعون ظلم جو امام پر کیے گئے، غیر ثابتہ جو ثابت نہیں جھوٹ ہیں، و ثابتہ اور وہ ظلم جو ثابت ہیں روایتوں میں کہ انہوں نے کیے ہیں، از پہلو اہانت اہل بیت کرام را تہی نیست. چاہے وہ ظلم ثابت ہوں یا نہ ثابت ہوں، سچے ہوں یا جھوٹے، ہر حال میں اہل بیت کرام کی توہین سے خالی نہیں. ہوئے 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 ہوئے. فرمایا اہل بیت کرام کے فضائل و مناقب کو بیان کرنا چاہیے. یہ تو نہ ہو کہ ان کو ذلیل، رسوا، خستہ حال، بیچارے دکھانا لوگوں کو، اور یہ بیٹھا ہوا کھوتا ان پر ترس کرنا شروع کر دے اور کہے ہائے یہ ہوا، وہ یار یہ تو کاش نہ ہوتا. وہ تو بھڑوا، تو ان لوگوں پر ترس کھا رہا ہے. وہ نامراد جہنم کی نسل تیرے اوپر وہ ترس کھاتے گئے، تیرے ہمارے اوپر وہ ترس کھاتے گئے، اور ہم اس طرح ان کا ذکر کریں کہ ان کو بیچارہ دکھائیں. یہ لفظ ہے اعلیٰ حضرت کے، دیکھو زبونہ، ذلیل دکھائیں لوگوں کی نظر میں، یہ پڑا وہ پڑا، ویسے ہوا ایسے ہوا، خستگاں، خستہ حال، بیچارگاں، بیچارے دکھائیں. یہ ہمیں اجازت نہیں، ہمیں اجازت ہے ان کے فضائل اور مناقب بیان کرنے کی. یہ ہے ہمارا. میں پھر یہاں پر طریقہ اپنا بتا دیتا ہوں جو ہمارا اہل سنت کا طریقہ ہے. عاشورہ شریف، محرم شریف کے حوالے سے کہ وہ 10 محرم کو لنگر پکاتے ہیں، پکاتے تھے. یہ طریقہ ہے. لنگر پکاتے تھے 10 محرم کو، قرآن خوانی کرتے تھے، 9-10 کا روزہ رکھتے تھے 2 دن،
اور پھر اکٹھے ہو کر ختم شریف پڑھ. اگر کوئی صحیح عالم مل گیا فضائل مناقب ان کے سنانے والا تو اس نے سنا دیے. فضائل مناقب شہادتیں نہیں، وہ تو حرام ہے، وہ تو بیان کر چکا ہوں. فضائل مناقب سنائے، یہ فتاوی رضویہ کہہ رہا ہے فضائل مناقب. بس کتنا عجیب بات ہے کہ چاہے وہ مظالم سچے ہوں یا جھوٹے پھر بھی بیان کرنا جائز نہیں ہے. یار اس میں اہل بیت کی توہین ہے. شرم نہیں آتی کتوں کو؟ اعلی حضرت کا نام لیتے ہیں بے غیرت. اور کتے کے بچے مجھے یزیدی کہتے ہیں. وہ حرامی، یہ جتنوں کا نام لے چکا ہوں یہ سارے یزیدی. اگر یہ مجھے یزیدی کہنا ہے تو سب کو یزیدی کہو. وہ کتے کا بچہ، بے غیرت نسل، روٹی ٹکر، ملبہ خور، روٹی ٹکر کا بہانہ دین کا تم نے بنا ہوا بے غیرت. اور یزیدی مجھے کہتے ہیں. یہ کیا سنایا میں نے، کیا سنا رہا ہوں؟